سیاست آپ نے بھی سیاست کی اور آپ نے کئی حکومتیں بنتے دیکھیں، کئی حکومتیں گرتے دیکھیں اور کئی احتجاج آپ نے سر دیکھے. آپ خود بھی کئی دفعہ آپ نے احتجاج لیڈ بھی کیے، احتجاج کرتے رہے مختلف ایشوز پر. جو اب سر سیاست آ گئی ہے کہ جو جلاؤ گھراؤ کے بغیر جو ہے وہ بالکل احتجاج جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا. اب 24 نومبر کا احتجاج آپ دیکھیں تحریک انصاف کا، اس کے بعد 26 نومبر کو جو ہوا وہ دیکھیں. تو سر کیسے دیکھتے ہیں اب معاملہ کس طرف جا رہا ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکثر جو اس وقت سیاست ہے، دیکھیں اس سیاست کے بارے میں تو وزیر خزانہ اپنا بیان دے چکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹکراؤ کی سیاست کی وجہ سے ہمیں 190 بلین روزانہ کا نقصان ہو رہا ہے ملک کا، جو کہ یقینی طور پر ملک کا نقصان ہے، عام آدمی کا نقصان ہے اور غریب آدمی کا نقصان ہے. اس نقصان کی موجودگی جو ہے وہ اس چیز کی نشاندہی کر رہی ہے کہ اس وقت جو بھی سیاست ملک میں ہو رہی ہے اس سیاست کی وجہ سے ہی یہ نقصان ہو رہا ہے. اب اس سیاست کے دو فریق ہیں، ایک اپوزیشن ہے اور ایک حکومت ہے. حکومت کہتی ہے کہ اپوزیشن اس کی ذمہ دار ہے اور اپوزیشن کہتی ہے کہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے. اور میرے جیسے افراد جنہیں صرف اور غرض جو ہے اس وقت پاکستان سے اور اس ملک کے غریب عوام سے، جی ہاں، پاکستان کہیں نہیں ہے سر، ہم کہتے ہیں دونوں اس کے قصوروار. جی وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں صلح اتالی تو دو ہاتھ سے بچتی ہے نا، ٹھیک ہے نا جی. اب یہ اپوزیشن کی بھی اتنی ذمہ داری ہے جتنی حکومت کی ہے. تو لہٰذا میں تو آپ کو پتہ ہے پچھلے 1 سال سے مسلسل ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ مفاہمت کے علاوہ پاکستان کے سیاستدانوں کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. کیونکہ اگر ملک آگے نہیں جائے گا تو ان کی سیاستیں بھی آگے نہیں جائیں گی اور ان کی حکومتیں بھی آگے نہیں جائیں گی. ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن اب اس کے لیے میں نے آپ کو پتا ہے میں نے ملک سے باہر جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے انہیں نے یہ بات کہی تھی. میں نے کہا دیکھو تمہارا لیڈر بھی پاکستان میں ہے، تمہاری سیاست بھی پاکستان میں ہے، تمہاری پارٹی بھی پاکستان میں، کوئی ایسا کام مت کرو جس سے پاکستان کو نقصان ہو. اسی طرح میں حکومت کو کے اکاؤنٹ میں آنا چاہیے. اس اکاؤنٹ میں تمام لوگوں کو لانے کے لیے کیا راستہ اختیار کریں گے اور کیا طریقہ کریں گے، یہ اب ایک ایسا ایشو ہے کہ جس پہ اس وقت مطلب ہماری سارے مفادات اور ہماری سیاست جو ہے وہ آ کے اڑی ہوئی ہے. تو اس پہ اگر ہم غور کریں تو میرا خیال ہے بہت سے راستے ہیں جن کے ذریعے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو درانی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ راستہ کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ دیکھا اگر جلاؤ ہوگا اور جلاؤ گھراؤ کے ذریعے ہی اپنی ڈیمانڈز پوری کروائی جائیں گی تو پھر معاملات میرا نہیں خیال کہ وہ آگے بڑھیں گے، کیونکہ ان کی ڈیمانڈز ہی ایسی ہیں تحریک انصاف کی. جیسے اب کچھ اس کے کہ پریزیڈنٹ بیلاروس جو ہے وہ یہاں پر تھے، اسلام آباد میں ایگریمنٹ ہو رہے تھے پاکستان کے ساتھ، اور دوسری طرف جو ہے یہ احتجاج اور جلاؤ گھراؤ ہو رہا تھا. تو پھر راستہ سر کیا ہے؟ کیوں اتنا تشدد اور اتنا جو ہے وہ ایگریسو کیوں آ رہا ہے سر سیاست میں؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں اب آپ نے یہ سنجانی والی بات کی، مطلب اگر یہ سنجانی والا آپشن پی ٹی آئی لیتی تو ایک سیاسی نظر، میری سیاسی نظر ہے، میری دانشورانہ نظر نہیں ہے، میں سیاسی نظر سے کہہ رہا ہوں کہ اس سے زیادہ اچھا کوئی اقدام نہیں ہو سکتا تھا سیاسی طور کے ان کے مفاد میں، ٹھیک ہے. لیکن وہ اس اپرچونٹی کو نہ اویل کر سکے اور انہوں نے ایک ایسا راستہ اختیار کر لیا جس کا کوئی اینڈ نہیں تھا اور وہ اینڈ لیس ہی رہا. چاہیے اور اپوزیشن کو چاہیے بلکہ حکومت کو ہی. دیکھیں اب میں ایک بات بتا دوں، میں سیاست کو بہت اچھی طرح اور حکومت دونوں کو سمجھنے کے بعد یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ کام ہوتے ہیں جو حکومت کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا. وہ اقدامات حکومت کو ہی کرنا پڑتے ہیں. بھٹو صاحب سے لے کے آج تک جتنے بھی حکومتیں رہی ہیں انہوں نے یہ کام کی ہیں. میں پہلی سجیشن جو حکومت کو دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ وہ تمام ایشوز کو پارلیمنٹ میں لانے کے لیے وہ فوری طور پہ پارلیمنٹ کا سینٹ کا اور قومی اسمبلی کا اجلاس بنائیں اور 1 مہینے کا مسلسل جو ہے وہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان مفاہمت کے راستے ڈھونڈنے کے لیے لوگوں کو بولنے دیں، انہیں تقریر کرنے دیں، انہیں اپنے رائے اور اپنے اختلاف کا اظہار کرنے دیں تاکہ اس سارے ڈسکشن کے نتیجے میں ملک کے لیے کچھ آگے نکل سکے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اگر راستہ نکالنا ہے تو آپ کو قیدیوں کے بارے میں ایک آؤٹ آف
बॉक्स सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। जैसे भुट्टो साहब ने निकाला था, उन्होंने जब मुफाहमत करनी थी, उनकी हुकूमत बन चुकी हुई थी, वो अपने आप को लेजिटिमेट हुकूमत कहते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने ओपोनेंट्स को लाके अपने सामने बिठाया। और तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हो रहा है, कि हम एक सूबा दूसरे सूबे को दहशतगर्द ना बनाए, अफगानों को, पठानों को दहशतगर्द ना बनाओ, अफगानों को। देखिए जी, अब मैं ये कहता हूं कि जी फेक स्टेटमेंट के ऊपर बड़ा अच्छा कानून पास किया है इन्होंने, आज की जो हुकूमत का है, फेक न्यूज के ऊपर होना चाहिए कानून, फिर ये कानून को हुकूमत पे भी लागू होना चाहिए, ठीक है, आजम पे भी लागू होना चाहिए, वजीर इत्तलात पे भी लागू होना चाहिए, कि वो आते हुए पाकिस्तानियों को या आते हुए शहरियों को अफगानी कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। डीपीओ अटक तो ज्यादा समझदार है, वो कहते हैं कि वो अनआइडेंटिफाइड लोग, क्या हर अनआइडेंटिफाइड जो है वो अफगान होता है? हम भी अफगान हैं, आप भी अफगान होंगे, और हमारे सारे पंजाब इन सब में भरे। तो इसलिए ये जो एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है टकराव का, और खत्म करके दम लेंगे, खत्म कर देंगे, नहीं, ना सियासी पार्टियां खत्म होती हैं, इंशाअल्लाह इस मुल्क ने रहना है। ये मुल्क उसी वक्त आगे बढ़ेगा जब हम खत्म करने के बजाय आगे बढ़ने का रास्ता देख सकेंगे, इख्तलाफ के बावजूद।